تقی بھائی کیسا بچپن تھا؟ بہت سارے واقعات میں چاہتی امام حسن کے بچپن میں وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں. دیکھیں بچپن ان کا بیان کرنے کے لیے ایک مورخ کی زبان ہوتی ہے اور ایک خالق کی زبان ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو خالق کی زبان میں ان کا بچپن آیا ہے ہمارے سامنے. ایک تو آیہ مباہلہ آپ کی خدمت بیان کی، سورہ رحمان کی آیتیں آ گئی، سورہ کوثر کی آیتیں آ گئی. اس کے علاوہ سورہ دہر کی آیتوں میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی اگر کوئی بڑا پہلوان ہو جو ویسے ہی اچھا کھاتا پیتا ہے، اس نے اگر کچھ انفاق کر دیا ہے تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن یہ جو بچے 5 برس کے 6 برس کے، انہوں نے بھی اپنے والدین کی طرح روٹیاں یتیم مسکین اور اسیر. اللہ اکبر. یہ کیسے افطار کرتے ہیں، یہ کیسے روزہ رکھتے ہیں، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اور دیکھیے گا ہمارے یہاں پر اگر کوئی ایک خاص وقت کے اندر ایک فقیر آ جائے اور ہم نے اس کی مدد کر دی ہو، مثال کے طور پر گھر سے باہر نکلنے ہیں آفس کے لیے، اس وقت فقیر آئے، ہم نے اس کی مدد کر دی. اگلے دن اسی کا ہمیں لگا کہ کوئی رشتہ دار آ گیا دوبارہ مانگنے کے لیے، ہم کہیں گے یار پھنس گیا اب تو اس ٹائم پر، اب دوبارہ دینا پڑ جائے گا. تیسرے دن پھر اس کا کوئی اور رشتہ دار آ گیا، ہم نے کہا بھائی پہلے دن ہی اگر نہ کرتے تو جان ہی چھڑ جاتی. کمال یہ ہے اہل بیت کا کہ جس محبت کے ساتھ پہلے دن دیا، اللہ اسی محبت کے ساتھ دوسرے دن، اسی محبت کے ساتھ تیسرے دن، اور پھر آیت نازل ہوتی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اور تا قیامت کی لنگر جاری و ساری رہے گا. کیا بات. اور پھر امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو دسترخوان ہے ان کا، اس کے بارے میں ایک عجیب و غریب روایت ہے. ہم تو یہ سنتے رہتے ہیں کہ ان کے در پر آیا کرتے تھے جو غریب فقراء مفلس، وہ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے. عجیب روایت یہ ہے کہ مطلب امام حسن خود کھانا تناول فرما رہے تھے تو سامنے سے نجس جانور کتے کو دیکھا جو اپنے سر کو جھکایا ہوا تھا. امام نے جو نوالا خود کھا رہے تھے ایک نوالا بنایا اس کی طرف پھینکا، پھر ایک نوالا خود کھاتے تھے ایک نوالا اس کو دیتے تھے، ایک نوالا خود کھاتے ایک نوالا اس کو دیتے تھے. آئے کوئی شخص اور اس نے کہا کہ اے فرزند رسول، بہتر ہے کہ میں اس کو دور کر دیتا ہوں، یہ چلا جائے گا، آپ سکون سے کھائیں. مولا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے اپنے خدا سے کہ کوئی اس کی مخلوق مجھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہی ہو اور میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں. اللہ اکبر. مخلوق اللہ تو کہاں کس لیول پر گر چکے ہیں کہ بھائی جب تک کوئی اپنا نہیں آئے گا، میری پارٹی کا نہیں ہوگا، اس وقت تک ان کے لیے لنگر ہی نہیں ہے. مولا تو فرما رہے کہ مخلوق خدا میں سے بھی کوئی چاہے نجس ترین جانور ہو وہ بھی مجھے دیکھ رہا ہے اس حالت میں تو مجھ سے کھایا جا نہیں سکتا، میں اس کی طرف بھی کچھ پھینکوں گا، اس کے بعد کھانا کھاؤں گا. اور پھر امام ہی کے دسترخوان پر جب ایک شخص کچھ کھاتے کھاتے اپنے جیب میں بھر کے جانے بھی لگا تو امام نے فرمایا گھبرا نہیں، جہاں تو لے جانا چاہتے ہیں وہاں بتا دے، ہم خود وہاں تک پہنچا دیں گے. کہا کہ اصل میں ایک میں مسجد سے آیا تھا تو ایک فقیر کو دیکھا، بڑا نادار بڑا پریشان تھا. جب اس نے روٹیاں کھولی تو ایسی روٹیاں تھی کہ میں کھا بھی نہیں سکتا تھا اور وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دسترخوان سے اس کے پاس کچھ لے کر جاؤ، اس کو کھانا کھلا کے آؤں. تو مولا حسن نے جب اس کی حالت دیکھی کہ وہ کس فقیر کی بات کر رہا ہے تو امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور روتے روتے فرماتے ہیں جس فقیر کی تو بات کر رہا ہے وہ کائنات کا امیر ہے اور اسی کا دسترخوان لگا ہوا ہے، وہ میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے کہ جسے تو فقیر سمجھ رہا ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے. تو یہ دسترخوان وسیع و عریض امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا لگا ہوتا تھا. اسی 5-6 برس کی عمر کے بچپنے کے اندر جس میں یہ روٹیاں دے رہے ہیں، آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، آیت مباہلہ نازل ہو رہی ہے، آیت مودہ نازل ہو رہی ہے، اسی کے اندر ہی وہ حدیث بھی مشہور ہمارے سامنے آتی ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن و حسین صرف جنتی نہیں ہیں، جنتوں کے ہم تو 60-70 سال گزارنے کے بعد بھی فیصلہ نہیں کر پاتے کہ بھائی جنت کے ہم حقدار ہوئے، باشندے بنے بھی یا نہیں بنے. یہ اس عمر کے اندر سند پاتے ہیں کہ آپ باشندے نہیں ہیں، آپ جنتیوں کے سردار ہیں.